احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو دوسرے انبیاء کی بنسبت اور بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے، آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو صحابہ کرام عطا کیے وہ صحابہ کرام تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھیوں میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کا ثانی کسی دوسرے انبیاء کی زندگی میں نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان حضرات کی ایسی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ ایک مومن کے لیے وہ صفات اپنانا ضروری ہے۔ جب تک وہ صحابہ کرام والی صفات نہیں اپنائے گا مومن نہیں کہلا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے معیار کسوٹی اور ترازو بنایا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گے تو پھر قبول ہے، اور ان کے اعمال صالحہ کو بھی اور اللہ رب العزت نے ان کی خوبیوں کو بھی مسلمانوں کے سامنے ذکر کر کے ان کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی ہے اور صحابہ کرام کے اعمال بھی مثالی ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان مثالی، اس پہ قرآن کریم کی آیت واضح الفاظ میں موجود ہے کہ منافقین جب ان کو کہا جاتا کہ بھئی جس طرح دوسرے یہ صحابہ کرام مخلص ہو کر ایمان لائے ہیں اور سیدھے سیدھے مسلمان اور مومن ہیں، تم بھی چکر بازی چھوڑ دو اور ان کی طرح مومن ہو جاؤ، تو وہ کہتے کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، یعنی ان کا خیال منافقین کا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو جو دنیا میں جینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہم بڑے ہوشیار اور چلاک ہیں کہ ہم نے دونوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی۔ منافقین کا یہ طرز تھا کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو کافروں کی چغلیاں کرتے اور مسلمانوں کو بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کے پاس بیٹھتے تو ان سے ہمدردیاں جتلاتے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے۔ تو مسلمان مومن صحابہ کرام ان کی یہ صفت تھی کہ وہ سیدھے اور کھرے مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کافروں کے سامنے بھی مسلمان تھے، وہ دوگلا پولیسی سے کام نہیں لیتے تھے۔ اس وجہ سے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی سیدھے اور کھرے مسلمان ہو جاؤ صحابہ کرام کی طرح، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں اس کو ذکر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں، ایسے مسلمان بن جائیں کہ جیسے صحابہ کرام تھے؟ تو اللہ رب العزت نے اب ان کی اس بات کو ذکر کیا، پھر ان کے منافقین کے اس طرز کو اور ان کی اس بے وقوفی کو اور ان کے اس برے نظریے کو ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام وہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ بے وقوف ہو، صحابہ کرام بے وقوف نہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ناراضگی مول لے رہے ہو، جبکہ صحابہ کرام تو ان کی یہ صفت ہے کہ وہ تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، رکوع اور سجدہ۔ دیکھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں تو اس سے مقصد ان کا رب کی رضا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان
دوسری ساری امت کے لیے بطور نمونہ کے ہے، بطور معیار کے ہے، بطور ترازو کے ہے۔ جو بھی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتا ہے، جب تک صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لائے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ کافر لوگ تمہاری طرح اے صحابہ ایمان لے آئیں تو پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی ہدایت پر اس وقت آئیں گے کہ جب تمہاری طرح ایمان لائیں۔ اگر صحابہ کرام ہی ایمان میں مخلص نہیں تھے تو پھر ان کی طرح ایمان لانے کا اللہ رب العزت نے کیوں کافروں کو حکم دیا کہ بھئی ان کی طرح ایمان لاؤ؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان واقعی مثالی تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان جیسا مومن بننے کا حکم دیا۔ اگر ان کا ایمان معتبر نہ ہوتا تو ان جیسا مومن بننے کا حکم نہ دیا جاتا۔ اور جنت میں جانے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہونے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جی، وہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو اللہ رب العزت بہترین اجر کا وعدہ، جنت کا وعدہ اس سے کرتے ہیں جس کے ایمان بھی ٹھیک ہو اور جس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں۔ تو صحابہ کرام کے اعمال بھی ٹھیک تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا کیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے دنیا کے اندر ہی فرما دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور اللہ پاک نے فرما دیا ابھی تمہارے لیے میں نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ تو یہ اعمال اور ایمان کے بہتر ہونے کی وجہ سے ہے، وگرنہ ایک آدمی کا ایمان ہی معتبر نہ ہو، ایک آدمی کے اعمال ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر اللہ پاک کی ذات دنیا میں اس سے کیسے راضی ہو اور اس کے لیے جنت کا وعدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بات ثابت ہوئی صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی تھا اور ان کے اعمال بھی مثالی تھے۔ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی بعض حضرات کو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ منافق تھے، اور جو ہے یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شروع سے ہی بعض صحابہ کرام جو ہے منافق تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اکثر حضرات اسلام سے پھر گئے تھے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر صحابہ کرام میں لوگوں نے بعد میں پھرنا تھا ایمان سے، اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کے وعدے نہ کرتا۔ تو جنت کا وعدہ کرنا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے اللہ پاک نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کی نہریں چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی اسی ذات سے بڑھ کر کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات ہی عالم الغیب ہے اور کوئی غیب کو جانتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کو تو علم تھا کہ مستقبل میں بھی یہ لوگ ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور یہ جو بعض رات یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض منافق تھے، بالکل بات غلط ہے۔ صحابیت اور منافقت دونوں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس مقدس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں موت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اسے صحابی کہیں گے، جبکہ جو منافق ہوتا ہے اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ منافق کہتے اس کو ہیں جس کے دل میں ایمان نہ ہو، زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے، دل میں اس کے اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف بغض ہو۔ تو دیکھو جب منافق ہے ہی وہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ صحابی کیسے ہوگا؟ صحابیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، تو لہذا صحابیت اور منافقت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام عموماً جو ہے وہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی بہت عجیب بات ہے۔ دیکھو منافقت یہ تو فتنہ ہی مدینہ طیبہ کا ہے، جبکہ صحابہ کرام تو مکہ مکرمہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں۔ بات سمجھ لیں کہ منافقت پیدا کب ہوئی ہے؟
اور صحابہ کرام کب سے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ساری بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ صحابی کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ کہ دیکھو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو اس وقت آپ کے مخالفین میں مشرکین مکہ تھے، بت پرست لوگ تھے، اور جب آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت منافقین میں بھی آپ کے مخالف ہو گئے، اور یہودی بھی مخالف ہو گئے، عیسائی بھی مخالف ہو گئے، مشرکین مکہ تو پہلے مخالف تھے ہی۔ تو جو منافقین تھے یہ کب پیدا ہوئے؟ جب آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوئی، فتوحات نصیب ہوئیں، تو مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر کچھ کافر لوگ پریشان ہو گئے کہ اگر ہم اب اسی حالت پہ برقرار رہیں گے تو ہم اپنے جان مال کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو اپنے جان مال کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لو۔ حالانکہ اندر ان کے کفر ہی تھا۔ تو لوگوں نے بعض نے یہ کام کیا کہ مسلمان تھے نہیں، ایمان ان کے پاس تھا نہیں، لیکن جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کیا مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر کہ جو مسلمانوں کی ترقی دن بدن ہو رہی ہے تو ان کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں بھی کچھ ایسی سہولیات مل جائیں گی جو مسلمانوں کے ہیں، تو ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا، وگرنہ منافقت شروع میں اسلام کے اندر نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو کھلے عام کوئی مسلمان تھا یا کھلے عام کوئی کافر تھا۔ مسلمان جو کھلے عام تھے حضرت بلال جیسے شریعام ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی اور پریشان کیا جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب آپ تشریف لائے تو بعض کفار نے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اور اپنے جان مال کے تحفظ کے لیے مسلمانوں سے بے خوف ہونے کے لیے راہ اپنائی، لیکن وہ بھی ایک چھوٹا سا گروہ تھا، وہ بہت بڑا گروہ نہیں تھا۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ کہ مدینہ کے رہنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا مدینہ کے سارے لوگ مسلمان کہلانے والے وہ منافق نہیں تھے، ان میں کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ اب جو کہتا ہے کہ مہاجرین منافق تھے نعوذ باللہ، انصار منافق تھے، یہ کھلی ہوئی قرآن کی تکذیب ہے اور یہ بالکل غلط نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں فرمایا ہے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کو کہ یہ مخلص مومن لوگ ہیں اور جو ان کی پیروی کریں گے اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان کہ دیکھو جن لوگوں نے ایمان لانے میں پہل کی خواہ وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے اللہ ان سے بھی راضی ہوا۔ اب جو لوگ اس نیکی کے کام میں ایمان لانے میں اعمال صالح کے اختیار کرنے میں ان کی پیروی کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اب دیکھو جب یہ بات اللہ پاک نے فرما دی کہ مہاجر اور انصار یہ دونوں جو ہیں یہ جنتی ہیں، دونوں جو ہیں جنتی ہیں، اب ان کے متعلق کہنا کہ یہ منافق تھے یہ تو قرآن کی تکذیب کرنے والی بات ہے۔ قرآن پاک نے مہاجرین کو جنتی فرمایا ہے اور ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے کسوٹی قرار دیا والذین اتبعوہم بإحسان جو ان کی پیروی کریں گے اس نیکی کے کام میں اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اگر مہاجرین میں سیدنا ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر فاروق ہو یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان جیسے اور مہاجرین جو صحابہ کرام ہیں ان کو کوئی آدمی منافق کہتا ہے گویا قرآن کریم کی ان آیات کو جھٹلا رہا ہے، جبکہ قرآن کریم تو ان لوگوں کے متعلق کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنا ایمان لائے ہیں کھرا اور صاف اور سیدھا، تو پھر گویا کہ اس قرآن پاک کی آیت کو جھٹلا رہا ہے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے صحابہ کرام کے مختلف طبقات ہیں، اللہ رب العزت نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، مہاجرین سے بھی انصار سے بھی۔ اور جو لوگ منافقت کی بات کرتے ہیں وہ مہاجرین کو بھی منافق کہتے ہیں انصار کو بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ نے دین کی خاطر خواہ وہ مہاجر تھے خواہ انصار تھے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور اپنا جان مال ہر چیز قربان کر دی۔ اگر یہ لوگ منافق ہیں پھر دین کے اندر مخلص ہو کون سکتا ہے؟
صحابہ کرام نے اب دین کے تحفظ کے لیے، دین کے ابلاغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر ان لوگوں نے اسلام کو پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں، نہتے ہو کر خود شہید بھی ہوئے ہیں، زخم بھی کھائے ہیں اور ہر قسم کے طعنے بھی سنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ڈگمگائے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کو امت محمدیہ میں سب سے جو مقدس لوگ تھے، جو امتیاز اللہ کے ہاں جن کا تھا، مقام مرتبہ تھا، وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی آدمی امت محمدیہ میں نیک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام امت محمدیہ کے اعلیٰ فرد ہیں، باقی سب لوگوں کو ان جیسا بننے کا حکم ہے، اس لیے صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ صحابی کہتے ہی اس کے جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی مہر لگا دی ہے۔ اب جب ان کے دلوں کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اولئک ہم الراشدون، اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر۔ جب ان کے متعلق یہ فرما دیا تو اب جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت پہ آنے کے بعد گمراہی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ پاک نے اس وجہ سے صحابہ کرام سے دنیا کے اندر جنت کا وعدہ فرمایا۔ بعض لوگ اس بات کو الجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے بعض صحابہ کے متعلق کہ وہ صحابہ نار ہیں، بالکل بات غلط، یہ گمراہی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کو فرمایا نہیں اللہ پاک نے کہ وہ صاحب نار ہیں۔ یا صاحب کا معنی والا ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں یہ دودھ والا ہے، یہ سبزی والا ہے، یہ اپنا گوشت والا ہے، یہ تو ایک چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے آگ والے کا مطلب یہ نہیں کہ صحابی، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام سب جانتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، اس لیے ایسی آیتوں کو جو صحابہ کرام کے متعلق ہیں ہی نہیں، ان کو جو ہے ان پر فٹ کرنا یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام آج دین ہم عمل کر رہے ہیں یہ سب انہی کا پھیلایا ہوا ہے۔ آج صحابہ کرام محنت کر کے پوری دنیا کے اندر دین کو نہ پھیلاتے، آج پتہ نہیں، یہ تو ہندوستان تھا، یہاں کے رہنے والے ہندو یا سکھ تھے، پتہ نہیں ہمارا کس سے تعلق ہوتا۔ صحابہ کرام ہمارے پوری امت محمدیہ کے محسن ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین پھیلایا، آج ان کی وجہ سے ہم مومن ہیں۔ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کے دین کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو دین سارے کا سارا جو ہے پھر لیں گے کس سے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے تو پھر وہی بتا سکتے ہیں آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ روزہ کیسے رکھتے تھے، آپ نے حج کیسے ادا فرمایا، آپ زکوٰۃ کے معاملات میں آپ کی کیا تعلیم ہے، 24 گھنٹے کی زندگی جو گزارنی ہے اس میں آپ کی تعلیم، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے، وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام دین اسلام کے سمجھنے میں بنیاد ہیں اور ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر جو ہے ہم اس کا انکار کر دیں گے تو پھر دین ہمارے پاس باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت جو ہے ان حضرات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بہترین صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔